انہوں نے ایک بہت مشہور نعرہ دیا ہے، غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام، اس کا مطلب ہے ماشاءاللہ سب جانتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، صحابہ کا احترام اس لیے وہ کہتے ہیں واجب ہے کیونکہ صحابہ رسول خدا کے غلام ہیں، ساری امت رسول خدا کی غلام ہے۔ توجہ بھئی، 1400 سال سے ہم بھی یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ توجہ، میری آواز سب کو آ رہی ہے صاحب؟ تو عزیزان گرامی، 1400 سال سے ہم بھی یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں، ساری امت غلام، سارے صحابہ غلام، سارے تابعین غلام، سارے علماء غلام، سارے مفسرین غلام، سارے محدثین غلام۔ جہاں غلام ہوتے ہیں وہاں مولا ہوتے ہیں۔ ساری امت غلام، رسول خدا مولا، سارے صحابہ غلام، رسول خدا مولا، اور پیغمبر نے غدیر میں فرمایا تھا جس کا میں مولا۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ تو عزیزان گرامی، ساری امت غلام ہے۔ چلے میں ایک اور اپنے انداز سے ایک جملہ پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، آپ نے سنا نا، امہات المؤمنین فرماتی ہیں کہ صحابہ پیغمبر کے دروازے پہ بیٹھے رہا کرتے تھے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے اور جو نہیں پہنچے میں انگلی پکڑ کے پہنچانا جانتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، حتیٰ پیغمبر کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دروازوں پہ بیٹھے رہا کر، پیغمبر کے دروازے پہ بیٹھ کر کے بار بار امہات المومنین سے کہتے تھے کوئی پیغمبر کی حدیث سنا دیجئے، پیغمبر کے فضائل سنا دیجئے۔ کون کہتے تھے؟ صحابہ کہتے تھے امہات المومنین سے، اے ام المومنین، رسول خدا کے کچھ فضائل سنا دیجئے۔ اب پتہ چلا فضائل سننا بدعت نہیں ہے۔ تو میں اپنے انداز سے جملے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، صحابہ کرام دروازہ رسول پہ آ کے بیٹھے رہا کرتے تھے۔ یہی فرق ہے صحابہ میں اور علی میں۔ صحابہ ہیں در والے، علی ہیں گھر والے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ محبت کا ممنون میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو آپ اس محبت سے سن رہے ہیں، آپ سلامت رہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب میں جو جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے اس پہ محنت کی ہے، اگر اس جملے پہ غور کر لیجئے گا شاید آپ کے دل کو لگے، اگر دل کو لگے تو خاموش نہ بیٹھیے گا۔ تو عزیزان گرامی، سارے صحابہ رسول خدا کے قدموں کی خاک ہے۔ آپ لوگ تو پریشان ہو گئے، عقیدہ بدل تو نہیں گیا؟ دیکھیں چلے میں پلٹ کے پیش کر دیتا ہوں۔ تو دیکھیں ہمارے بھائی ہمیں مسلسل ایک حدیث نبوی سناتے ہیں، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے۔ ساری امت کی جنت امہات المؤمنین کے قدموں تلے، امہات المؤمنین کی جنت رسول خدا کے قدموں تلے، پیغمبر کے قدموں کے نیچے ساری امت کی جنت ہے۔ امت اور صحابہ پیغمبر کے قدموں میں ہے، فاطمہ دل میں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی، آئیے ذرا احادیث پیش کر دو، جلدی جلدی پیش کروں گا۔ سرور کائنات کی احادیث ہے کہ کون ہے جناب سیدہ فاطمہ تو روحی الذی بین جنبہ، یہ جو میرے جسم میں روح ہے وہ فاطمہ، میرے سینے میں جو دل دھڑکتا ہے وہ فاطمہ ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ میری جان کا نام فاطمہ، میرے جگر کا نام فاطمہ، سارے صحابہ قدموں کی خاک، اور جناب سیدہ رسول خدا کے دل میں بسنے والی ہیں۔
عزیزان گرامی جو دل میں بسے اور جو قدموں میں رہے ان کا مقابلہ نہیں ہوتا. میرے جملے پہنچ رہے تھے عزیزان گرامی. عزیزان گرامی میں بہت سے مطالب پیش کر سکتا ہوں لیکن میں نے خاص مضمون لیا, میں اسے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو قرآن میں جگہ جگہ جناب سیدہ ملتی ہے. میں ایک جلدی سے آیت پیش کر دوں جو توحید سے متعلق ہے. آپ نے سورہ زاریات کی آیت سینکڑوں مرتبہ سنی ہوگی ممبر سے, خود بھی پڑھی ہوگی ہزاروں مرتبہ, لیکن اس کو سن لیجئے. بہت بزرگ عالم دین کی پوری کتاب کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں 2 جملوں میں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. آیت سن رکھی ہے؟ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 ہے. عزیزان گرامی اللہ فرما رہا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اللہ کی عبادت بغیر اللہ کی معرفت کے کامل نہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے. اللہ کی عبادت ممکن نہیں بغیر اللہ کی معرفت کے. اللہ کی معرفت ہوگی تو اللہ کی عبادت ہوگی, اور اللہ کی معرفت ممکن نہیں ہے جب تک کہ رسول خدا کی معرفت نہ ہو. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. اللہ کی معرفت تب تک ممکن نہیں جب تک کہ رسول خدا کی معرفت نہ ہو, اور رسول خدا کی معرفت تب تک ممکن نہیں جب تک کہ 12 اماموں کی معرفت نہ ہو, اور 12 اماموں کی معرفت تب تک ممکن نہیں جب تک کہ فاطمۃ الزہرا کی معرفت نہ ہو. اب پتہ چلا اللہ کی عبادت بغیر سیدہ کے ممکن ہی نہیں ہے. نہیں میں آگے نہیں بڑھوں گا, مجھے وضاحت کرنی پڑے گی. عزیزان گرامی یہ امام بارگاہ ہے, مسجد بھی ہے امام بارگاہ. میرے ایک سوال کا جواب دیجیے گا. مسجد عبادت کی جگہ ہے یا نہیں؟ توجہ, مسجد عبادت کی جگہ. مثال کے طور پہ مجھے, میرے بھی بچے ہیں, مجھے اپنے بچوں پہ پیار آ رہا ہے. بچوں سے پیار کی جگہ ہے گھر. کچھ لوگ پہنچ گئے. توجہ, ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے, سید آپ سے درخواست کر رہا ہے. دیکھیں بچوں سے, اولاد سے پیار کی جگہ ہے گھر. مسجد ہے عبادت کی جگہ. اور اگر صحابہ کہیں کہ فاطمہ جب مسجد میں آتی تھی پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے. توجہ, پیغمبر اپنی بیٹی سے محبت نہیں بتا رہے, صحابہ کو عبادت سکھا رہے ہیں. ممنون. سمجھ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. جس بی بی کی تعظیم میں کھڑے ہونا عبادت ہو. توجہ, میری سارے مجمع سے درخواست ہے, جس بی بی کی تعظیم میں کھڑے ہونا عبادت ہو, سوچیں ان کی اپنی عبادت کیا ہوگی. جو لوگ پہنچ رہے ہیں انہیں سلام. عزیزان گرامی کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم, میرے بھائی سلامت رہے, میرے بزرگ سلامت رہے, کچھ صحابہ انہوں نے اعتراض کیا جناب سلمان فارسی پہ. جناب سلمان فارسی کا نام سن رکھا ہے؟ سب سے بزرگ صحابی رسول, 300 برس سے زیادہ سن تھے. کتنے؟ 300 برس سے زیادہ, 300 سال سے زیادہ ان کے. اب کمر جھکی ہوئی تھی, ہاتھ میں ایسا تھا, ان کے بال بھی بڑے تھے, داڑھی بھی بڑی تھی. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, اور داڑھی سفید تھی. کچھ صحابہ نے جناب سلمان فارسی پہ اعتراض کیا کہ سلمان آپ کو حیا نہیں آتی, شرم نہیں آتی, آپ دروازے کو داڑھی سے صاف کرتے ہیں. جناب سلمان نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی سوال کرتے ہوئے کونین کی بطول کے یہاں قدم آتے ہیں.
میں اس جگہ کو اپنی ریش سے صاف کرتا ہوں جہاں کائنات کی بطول کے قدم آتے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ نے شاید حدیث سن رکھی ہوگی کہ سرور کائنات نے فرمایا الایمان 10 درجات، ایمان کے 10 درجے۔ سن رکھی ہے حدیث؟ جلدی پیش کروں۔ ایمان کے 10 درجے بمنزلت سلم، جیسے سیڑھی ہوتی ہے ویسے ایمان کے 10 درجے ہیں۔ 10 کے 10 درجے پا لیے سلمان نے، 10 میں سے 9 درجے پائے ابو ذر نے، 8 درجے پائے مقداد نے، 7 پائے عمار نے۔ اب میں بچپنے سے سوچا کرتا تھا جناب سلمان نے 10 کے 10 درجے پار کر لیے کیسے؟ تو عزیزان گرامی، اکثر جناب سلمان جب جناب سیدہ کے در پہ آتے تو ان کے کانوں میں آواز آتی چکی چل رہی ہے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں تو دروازے پہ دستک دے کے عرض کرتے اے خاتون جنت، اے بنت رسالت، اے کائنات کی ملکہ، آپ صحن سے چلی جائیے، چکی میں پیس دوں گا۔ تو اب جناب سیدہ جناب سلمان سے بھی پردہ کرتی تھی، حجاب کرتی تھی، بی بی کا پردہ بہت سخت تھا، تو بی بی باورچی خانے میں جاتی کہتی سلمان دروازہ کھلا ہے، اندر آ سکتے ہیں۔ جو کے دانے بھی وہاں رکھے ہیں، چکی بھی وہاں ہے۔ جناب سلمان بہت بزرگ، بہت ضعیف العمر تھے، بہت بزرگ تھے، چکی میں سارے دانے ڈال کے پیس کے کہتے بی بی اب میں جا رہا ہوں، میں نے جو کے دانے پیس دیے۔ بی بی آواز دیتی سلمان ابھی مت جائیے گا، میں روٹی بنانے لگی ہوں، ابھی ابو الحسن آنے والے ہیں، میرے دونوں بچے حسنین بھی کھانا کھائیں گے، سلمان روٹی کھا کے جائیے گا، جو سیدہ کے ہاتھ کی روٹی کھا لے۔ میرے جملے پہنچ گئے میرے بھائیوں، میرے بچوں تک؟ عزیزان گرامی، مستکمل الایمان ہو جاتا ہے، اس کے ایمان کے درجات پورے ہو جاتے ہیں جو جناب سیدہ کے ہاتھ کی روٹی چک۔ اب سمجھ میں آیا مقام جناب فضہ کا جو پہنچ رہے ہیں؟ یہ عظمت ہے جناب فضہ کی۔ میں بہت اسے آگے بڑھوں گا، اگر وقت تو گزر گیا ہے، میں کیسے پیش کروں؟ میں جو کہا گیا تھا تفصیل سے پڑھیے گا، بانیان کہہ رہے تھے، میں نے تو پہلے سے بتایا تھا میں مغرب کے بعد آؤں گا۔ وہ برادران کہنے لگے کہ ہمارے یہاں مجمع لیٹ آتا ہے، ہم نے جلدی کا ٹائم دے دیا تھا، اور آپ کا نام تھا تو لوگ پہلے ہی آ کے بیٹھ گئے، تو قصور میرا نہیں ہے۔ تو پروردگار آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائے، جناب خاتون جنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں جانتا ہوں لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، جناب سید آپ کا آنا قبول فرمائے، جناب رسول خدا قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، بی بی کی مودت کی خاطر آپ لوگ آئے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، جو جملے پیش کروں گا اس کو جہاں پہ آپ کہیں گے میں وہیں روک دوں گا، میں پڑھوں۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ سورہ حل اتا، سورہ دہر، سورہ انسان، اس کے مختلف نام ہے سورہ کے، تو اس میں آیات ہیں، یہ جناب سیدہ کی شان میں سورہ نازل ہوا ہے، ذہنوں میں واقع آ گیا ہوگا۔ عزیزان گرامی، اب شیعہ سنی مفسر، اکثر اہل سنت کے بڑے بڑے مفسرین نے، فخر الدین رازی، امام جار الحق زمخشری، ان تمام نے لکھا۔ امام حسن حسین کم سن تھے، 4 برس اور 3 برس کے، انہیں بخار ہو گیا، بی بی نے نظر کی، منت مانی، میرے بچوں کا بخار اتر جائے میں 3 روزے رکھوں گی۔ اب پتہ چلا منت ماننا بدعت نہیں ہے۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں، جو میرے بھائی میرے بچے پہنچ رہے ہیں، بھئی آپ لوگ علم پہ منت مانتے ہیں یا نہیں؟ تعزیے پہ منت مانتے ہیں یا نہیں؟ تو عزیزان گرامی، یہ نظر کرنا، منت ماننا، اردو میں فارسی میں کہتے ہیں منت ماننا، عربی میں کہتے ہیں نظر کرنا۔ تو بی بی نے نظر کیا، مولا علی نے، جناب سیدہ نے نظر کیا، ہمارے دونوں بچوں کا بخار اتر جائے، سردیاں تھیں تو ہم روزے رکھیں گے، 3 روزے رکھیں گے۔ عزیزان گرامی، منت تھی جناب سیدہ کی، لیکن حسنین کریمین کم سن تھے، کہا اماں ہم بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھیں گے۔ گھر میں جو کنیز تھی نا حضرت فضہ سلام اللہ علیہ، انہوں نے کہا بی بی آپ کا روزہ تو میرا بھی روزہ۔ تو جیسے ہی روزہ ختم ہونے لگا، بی بی نے فوراً روٹی بنائی، مختصر سا
ایک کھانا اہتمام کیا، جیسے ہی افطار کرنے لگے دروازے پہ دستک ہوئی اور ایک آدمی نے آواز دے کے کہا میں مسکین ہوں، راہ خدا میں مجھے کچھ عطا کر دیجئے۔ جناب مولا کائنات نے بھی پہلا لقمہ اٹھایا تھا، دہن میں نہیں رکھا تھا۔ مولا نے روٹی کو اپنے ہاتھ میں لیا، کہا کہ میں اپنی روٹی فقیر کو، مسکین کو دوں گا۔ جب مولا جانے لگے نا، بی بی نے آواز دی یا ابا الحسن میری بھی روٹی دے دیجئے۔ امام حسن علیہ السلام نے آواز دی بابا جان میری روٹی بھی، میں آج پانی سے افطار کر لوں گا، میری بھی روٹی۔ مولا حسین نے آواز دی بابا جان، 3 برس کے مولا حسین کہا بابا جان میری بھی روٹی مسکین کو دے دیجئے۔ اب جناب فضہ نے دیکھا کہ اتنے کمسن شہزادے اتنی گرمی میں روزہ رکھنے کے بعد افطار نہیں کر رہے، تو جناب فضہ کے آنسو بہنے لگے اور ایک مرتبہ جناب مولا کائنات کی خدمت میں عرض کیا مولا میری روٹی بھی مسکین کو دے دیجئے۔ عزیزان گرامی، واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ دوسرے دن پھر روزہ رکھا اور دروازے پہ دستک ہوئی۔ دوسرے دن آنے والے نے کہا میں یتیم ہوں، بس یتیم کا نام سننا تھا، مولا نے فوراً اپنے ہاتھ سے روٹی لی کہ یتیم کو کھلا دوں۔ بی بی نے آواز دی مولا میری بھی روٹی، وہی سب کچھ دوبارہ ترتیب سے سب نے اپنی اپنی روٹیاں پیش کر دی۔ اب جب تیسرا دن آیا نا، تو امام فخر الدین رازی شیعہ مفسر نہیں ہیں، فرماتے ہیں مولا حسن حسین کے بازو کانپ رہے تھے، اتنا فاقہ، 4 اور 3 برس کے شہزادے۔ لیکن جیسے ہی تیسرے دن دروازے پہ دستک ہوئی، آنے والے نے کہا میں اسیر ہوں۔ اسیر سمجھتے ہیں؟ قیدی۔ مدینے میں کوئی مسلمان اسیر نہیں تھا۔ بھئی آنکھوں میں آنسو ہے لیکن میرے فضائل سن لیجئے گا، جو لوگ پہنچ گئے۔ مدینے میں کوئی مسلمان اسیر نہیں تھا، انہیں زنجیر باندھی جاتی تھی اور یا پاؤں میں ایک بیڑی ہوتی تھی جس میں وزن ہوتا تھا تاکہ بھاگ نہ جائیں۔ جتنے بھی اسیر تھے، قیدی تھے، وہ کافر تھے، مشرک تھے، مسلمان نہیں تھے۔ لیکن عظمت آل محمد کی اتنی بلند انسانیت، مسکین یتیم کو کھلایا لیکن تیسرے دن اسیر کو۔ جیسی روٹیاں دی، جناب ختمی مرتبت پہ اللہ نے سورہ نازل کیا حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ بھئی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آگے آیت نمبر 8-9 میں اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جیسے آنے والوں نے فرمایا تھا ویسے اللہ نے قرآن میں نازل کیا۔ ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، میری طرف دیکھ لیجئے گا، خون جگر پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہی فرق ہے صحابہ میں اور اہل بیت میں۔ صحابہ آیتوں کا انتظار کرتے ہیں، آیت آئے تو ہم عمل کریں۔ آیت اہل بیت کا انتظار کرتی ہے، یہ روٹیاں دے تو آیت آئے، یہ انگوٹھی دے تو آیت آئے، علی خیبر کا در اکھاڑے تو آیت۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی، پوری دنیا صحابہ کرام انتظار میں رہتے تھے آیت آئے تو ہم نماز پڑھیں، آیت آئے تو ہم روزے رکھیں۔ پتہ نہیں مجمع پہنچ رہا ہے یا نہیں؟ آیت آئی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، صحابہ نے نماز پڑھی۔ آیت آئی وآتوا الزکاۃ، زکاة ادا کرو، صحابہ نے زکاة دی۔ آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو روزے فرض کر دیے گئے، صحابہ نے روزے رکھے۔ توجہ، آیت آئی خمس دو، صحابہ نے خمس نکالا۔ آیت آئی جہاد کرو، صحابہ جہاد پہ گئے، البتہ بھاگنے کی کوئی آیت نہیں ہے۔ بھئی
محمد بھائی میں خود پریشان ہو گیا ہوں. یہ ریکارڈنگ بدل دیجئے گا. بھاگے نہیں تھے, تشریف لے گئے تھے. اب بات روشن ہو گئی. آپ سلامت رہیں, آپ جئیں, آپ سلامت رہیں, آپ سلامت رہیں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. عزیزان گرامی, جب آیتیں آتی ہیں تو اہل بیت علیہ السلام آیتوں پہ عمل نہیں بلکہ آیتیں انہیں دیکھ کے نازل ہوتی ہیں. صحابہ آیتوں کے انتظار میں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. آیت آئی, یہ آپ کے لیے آیت آئی. بھئی افسر میں جانتا ہوں کہ پنجاب کی تہذیب الگ ہے. آیت آپ کی محبت کی خاطر میں نے قبول کر لیا. عزیزان گرامی, آیت آئی, حج پہ جاؤ. صحابہ حج پہ گئے, لیکن آیتیں انتظار میں رہتی تھی. علی بستر رسالت پہ سوئیں تو میں جاؤں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی, سورہ توبہ میں آیت آئی وَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ. اللہ اپنے دشمنوں پہ تمہارے ہاتھوں سے عذاب نازل کرے گا. اللہ فرما رہا ہے وَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ. سورہ توبہ, اللہ اپنے دشمنوں پہ تمہارے ہاتھوں سے عذاب نازل کرے گا. تو کوئی تلاش کرو جو ید اللہ ہو, جس کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کا ہے. عزیزان گرامی, یہ آل محمد ہے. بس بھائی یہ سورہ نازل ہوا سورہ حل اتا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اسی ترتیب سے آیت آئی. اب بہت سے مفسرین نے لکھا, آپ کی محبت کے لیے جملے پڑھ رہا ہوں, میں آگے بڑھنے والا تھا. عزیزان گرامی, بعض مفسرین نے لکھا نہ وہ یتیم تھا, نہ وہ اسیر تھا, نہ مسکین تھا, بلکہ آسمان سے فرشتہ اترا تھا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. وہ فرشتے جو کھانا نہیں کھاتے, جو پہنچ گئے ان پہ سلام. فرشتے نہ پانی پیتے ہیں نہ کھانا کھاتے ہیں, نورانی مخلوق ہے. توجہ, کھاتے پیتے نہیں, لیکن جب انہیں پتا چلا روٹیاں سیدہ کے ہاتھ کی ہیں, تو کہا کیوں نہ حیدری. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. تو فرشتوں نے سوچا کیوں نہ انہیں عرش پہ لایا جائے. اب میرے جملے پہنچ گئے عزیزان گرامی. اب اگلی جو آیت ہے وہ میں 2 سے 3 آیات جلدی مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. پورا سورہ ممکن نہیں ہے, 31 آیات ہے. میں نے تو ابھی پہلی آیت پڑھی ہے. آیتیں تو میں نے بہت پڑھی ہیں, یعنی اس سورہ کی جو میرا موضوع ہے. عزیزان گرامی, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. خدا کی قسم کسی مورخ, کسی مفسر نے, کسی محدث نے نہیں لکھا اگلا جملہ کہ اہل بیت نے کہا ہو, لیکن اللہ فرما رہا ہے ان کی طرف سے. جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام. میں ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بھئی سلامت رہیے جو لوگ پہنچ گئے. دیکھیں کس خدا کی قسم, بڑی ذمہ داری سے علماء, بڑے بڑے جید علماء مومنین موجود ہیں, بڑی ذمہ داری سے یہ جملے ادا کر رہا ہوں. کسی محدث نے نہیں لکھے, کسی مورخ نے نہیں لکھے کہ اہل بیت نے کہا روٹیاں دیتے ہوئے مسکین یا یتیم یا اسیر کو ہم تجھے اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں. جو پہنچ گئے ان پہ سلام. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. نہ تم سے جزا چاہیے نہ شکریہ. توجہ, اللہ فرما رہا ہے انہوں نے کہا نہیں, لیکن میں خالق ہوں, دلوں کے بھید جانتا ہوں. ان کے دل میں یہ تھا, اے مسکین, اے یتیم, اے اسیر, کچھ نہیں چاہیے تجھ سے. ہم نے تجھے جو کچھ کھلایا اللہ کی خاطر کھلایا ہے.
لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. بھائی اگلی آیت اس سے بھی زیادہ پریشان کون ہے؟ سن لیجئے گا. میں جلدی سے اس کو پیش کر دوں. فاعل و مفعول کی بحث پیش کروں. ایک ادبی بحث ہے یہ، عربی ادب کی بحث، صرف و نحو کی بحث ہے. قاتل مقتول، فاعل قاتل، مقتول مفعول. قاتل قتل کرنے والا، مقتول قتل ہونے والا. پہنچ رہے ہیں؟ شاکر شکر کرنے والا، مشکور جس کا شکریہ ادا کیا جائے. کچھ لوگ پہنچ گئے. ہم اردو میں عام طور سے غلط استعمال کرتے ہیں، میں آپ کا مشکور ہوں. کچھ لوگ پہنچ گئے. کہنا کیا جا رہے ہوتے ہیں؟ میں شاکر ہوں، میں شکر گزار ہوں، میں شکریہ کر رہا ہوں. جبکہ کہتے کیا ہیں؟ میں مشکور ہوں، یعنی آپ کا شکریہ میرے لیے. اب یہ عام غلط العام میں صحیح. عربی کا قانون ہے جو عام طور سے غلط بات استعمال ہو وہی صحیح ہوتی ہے. ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، سن لیجئے. اِنَّا سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے او اہل بیت، جب آپ نے یتیم و مسکین و اسیر کو روٹیاں دیں تو اللہ آپ کا شکریہ ادا کرتا. خدا کی قسم بہت بڑی آیت ہے، بہت بڑی آیت ہے. بھئی مجمع نہیں ہے، سارا مجمع نہیں ہے. جو پہنچ گئے ان پہ سلام. بڑی ذمہ داری سے میں نے ترجمہ کیا. اِنَّا سَعْيَكُمْ، آپ سلامت رہیں. اِنَّا سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا. آپ کی کوشش کا اللہ شکریہ ادا کر رہا. عزیزان گرامی مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ. عزیزان گرامی دیکھیں فرشتوں نے کیا کہا تھا اللہ سے؟ انسانوں میں خلیفہ نہ بنا، یہ خون بہائے گا، فساد کرے گا. پہنچ گئے؟ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. دیکھیں اللہ نے کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا. تو کیا فرشتوں نے کیا کہا؟ سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، آیت نمبر 30 سے لے کے 37 تک آیات ہیں. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. کیا تو زمین میں انسانوں میں سے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد بھی کریں گے، خون بھی بہائیں گے؟ تو ہم جبکہ تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تقدیس بھی کرتے ہیں، فرشتوں میں سے بنا دے خلیفہ. تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. جو پہنچ گئے ان پہ سلام. خدا را ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، میرے اس جملے پہ توجہ کر لیجئے گا. وہ اللہ جسے معصوم، بے خطا، بے گناہ فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو، فرشتوں نے اجماع کیا، سارے جمع ہو گئے، پروردگارہ ہم میں سے خلیفہ بنا دے. وہ اللہ جسے بے خطا بے گناہ فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو، اسے سقیفہ کے گنہگاروں کا توجہ فرما رہے ہیں سیدھا. توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نہیں رہا. میں قرآن پیش کر رہا ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا شیعہ حدیث پڑھ گیا ہوگا. یہ آیت قرآن ہے. تو ملائکہ نے کہا پروردگارہ ہم میں سے، فرشتوں میں سے ایک کو خلیفہ بنا دے. اللہ نے کہا خبردار، مجھے مشورہ نہ دینا، مجھے پتا کسے بنانا ہے. جب خلیفہ اللہ کا ہے تو اللہ بنائے گا.
سارا مجمع نہیں بولا. گزشتہ برس پاکستان میں الیکشن ہوئے تھے. الیکشن کب ہوئے تھے؟ 24 میں، 23 میں، 23 یا 24 جب بھی الیکشن ہوئے تھے. چلیں الیکشنوں پہ لعنت بھیجیں. جب بھی الیکشن ہوئے تو کیا کیا؟ آپ نے اپنا نمائندہ بنانا تھا. ایسا ہی ہے. تو آپ لوگوں نے نمائندہ بنانا تھا، آپ نے ووٹ دیا. خلیفہ ہے اللہ کا نمائندہ، اپنا نمائندہ بھی آپ بنائیں اور اللہ کا نمائندہ بھی آپ بنائیں. اللہ کہے گا خبردار تم اپنا نمائندہ خود چنو، مجھے اپنا نمائندہ خود بنانے دو. انی جاعل فی الارض خلیفہ انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. اے آدم میں آپ کو خلیفہ بنا رہا ہوں. اب پتہ چلا خلیفہ بھی اللہ بنائے گا، امام بھی اللہ بنائے گا. توجہ، جو پہنچ گئے ان پہ سلام. پاکستان میں بحث ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، گریجویٹ ہونا چاہیے، صادق و امین ہونا چاہیے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کچھ لوگوں نے کہا گریجویٹ ہو، کچھ نے کہا سابقہ چور نہیں چلے گا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. امت سے کوئی پوچھے آ کے پاکستانیوں سے بھئی آپ سارے گریجویٹ ہیں؟ نہیں. تو نمائندہ گریجویٹ کیوں چاہیے؟ جو میرے بھائی پہنچ گئے وہ جیے، وہ سلامت رہے جو پہنچ گا. بھئی کوئی آپ سے پوچھ لے بھئی تم سارے گریجویٹ ہو؟ نہیں. تو پھر تمہیں نمائندہ گریجویٹ کیوں چاہیے؟ بھئی یہ پارلیمنٹ جا رہا ہے، یہ وہاں ہماری نمائندگی کرے گا. کتنے سال کے لیے؟ 5 سال کے لیے. 5 سال کے لیے ہمارا نمائندہ. ہم کہہ رہے ہیں پڑھا لکھا بھی ہو، صادق و امین بھی ہو، سابقہ چور بھی نہ ہو، اور اگر اللہ کہے میرا ولی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، تو کم از کم علم لدنی کا مالک ہو. جب منبر پہ آئے تو کہے جو پوچھنا ہے پوچھ لو. یہ نہ کہے پوچھ کے بتاؤں گا. جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام. جو پہنچ گئی میری بات. عزیزان گرامی اب دیکھیے اللہ نمائندہ بنا رہا ہے. واپس آ جائیے. جو پہنچ گئے ان پہ سلام. تو آئیے ذرا دوبارہ دیکھیں، میں نے ساری تمہید باندھی اس جملے کے لیے کہ اللہ، دیکھیں فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ انسانوں میں سے مت بنا، یہ فساد کریں گے، یہ خون بہائیں گے. اور فساد اچھا خاصا کیا مجھے. پاکستانیوں سے بہتر کون سمجھے گا؟ میری بات پہنچ رہی؟ کیا کرے گا بھئی؟ ہم سے کون بہتر سمجھ سکتا؟ فرشتوں نے کہا پروردگارہ انسانوں میں سے نہ بنا، یہ فساد کریں گے، یہ خون بہائیں گے. اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب جب جناب سیدہ نے روٹیاں دیں، حسنین نے روٹیاں دیں، اللہ نے کہا اِنَّ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا. او آل محمد، اللہ بھی شکریہ ادا کر رہا ہے. اب تک تو ہر فتنے فساد قتل پہ فرشتے مجھے تانے دے رہے تھے. اب میں کہوں گا دیکھو میرا علی کیسا، دیکھو میری فاطمہ کیسی ہے، دیکھو حسنین کیسے ہے. اے اہل بیت، خالق کو ناز ہے، وہ آپ کا خالق ہے. اب میرے جملے پہنچ گئے تھے جانے کے نام. عظمتیں کتنی ہیں کہ ملائکہ بھی آئیں تو دروازے پہ دستک دیں. میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا تھا. ذہنوں میں ہے آپ کے روایت کہ جناب سیدہ ہمیشہ چادر میں رہتی تھی. پیغمبر کا آخری وقت ہے، پوچھا بیٹی کیا بات ہے، آپ بار بار دروازے پہ کیوں جاتی ہیں؟ تو بی بی نے فرمایا بابا کوئی عرب ہے، عربی لباس میں ہے، بار بار آتا ہے، آپ کا پوچھتا ہے، میں کہہ دیتی ہوں میرے بابا آرام کر رہے ہیں، چلے جاؤ. چلا جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے. پیغمبر نے فرمایا بیٹی یہ ملک الموت ہے، یہ کسی سے اجازت نہیں مانگتا، یہ نبیوں کے گھر میں بغیر اجازت کے جاتا ہے، یہ آپ کی تعظیم کی وجہ سے کھڑا ہے. ملک فرشتے دروازے پہ کھڑے رہے.
سیدہ اجازت دے دیجئے مجھے پیغمبر کی بارگاہ میں جانا ہے۔ روایت سن رکھی ہے نا، حضرت ملک الموت علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا فاطمہ بی بی اجازت ہے۔ بی بی کے آنسو بہنے لگے، بابا آپ کا وقت آ گیا۔ میری بیٹی سب سے پہلے آپ میرے پاس آئیں گے۔ بھئی آج رونے میں کوئی بخل نہ کرے۔ ایک جملہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ کیا ہے جناب سیدہ کی عظمت کہ روایت میں ہے کہ جب رسول خدا آرام کر رہے تھے نا، گھر کے صحن میں ایک چارپائی پہ لیٹے تھے، تو دائیں طرف سے مولا حسن آئے، بائیں طرف سے مولا حسین، دونوں شہزادے پیغمبر کے سینے سے لپٹ گئے۔ پیغمبر نے دونوں کے گلے میں باہیں ڈالی، بی بی نے آواز دی، میرے بیٹو نانا کے سینے میں درد ہے، سینے سے اتر جائیے۔ پیغمبر کے آنسو بہنے لگے، کہا میری بیٹی میرے شہزادوں کو، میرے نواسوں کو مت روکیے، میرے بعد ان پہ بہت ظلم ہوگا۔ اب پیغمبر کیا سوچ رہے ہوں گے، ایک کے جگر کے ٹکڑے باہر آ جائیں، دوسرے کی رگوں کو کاٹا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم۔ بھئی مجھے بتایا گیا شیعہ سنی مشترک مجمع ہے، میں مصائب کا کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا چاہتا جس میں کسی کو اذیت ہو، لیکن میں سید ہوں، کیا کروں جناب سیدہ کے مصائب نہ پڑھوں تو کیا کروں، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ اجرکم اللہ۔ پیغمبر کا آخری وقت اور جناب سیدہ مولا امیر دونوں موجود ہیں۔ رسول خدا نے مولا علی کو دیکھا، کہا یا علی آپ خود مجھے غسل دیجئے گا، خود کفن دیجئے گا، خود میرا جنازہ پڑھائیے گا، یا علی میرے گھر کے صحن میں خود دفنائیے گا۔ یہ وہ جملہ نہیں جو میں مصائب کا پڑھنا چاہ رہا تھا، دیکھیے گا میری طرف۔ پھر پیغمبر نے فرمایا یا علی جب تک مجھے دفنا نہ لے میرے لاشے کو چھوڑ کے نہ جائیے گا۔ آپ پہنچ گئے، مولا حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا، لوگوں نے لاشے پہ گھوڑے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھئی رونے میں بخل نہ کیجئے گا۔ آج میرا دل کہتا ہے مردوں میں کوئی آئے نہ آئے پرسہ لینے، مستورات ہے یہاں مجلس میں، بیویاں ہیں، میرا دل کہتا ہے شام سے ایک بی بی ماں کا پرسہ لینے ضرور آئے۔ جناب زینب کو ماں سے بڑی محبت تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں ہاتھ جوڑ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں، اگر برداشت نہ کر سکے مجھے معاف کر دیجئے گا۔ کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا، ایک ماں کے سامنے حضرت علی اکبر کے برچھی لگی، ماں کے سامنے حضرت علی اصغر کے تیر لگا، جناب قاسم کا سراپا، اون و محمد کے لاشیں، قاسم و عبداللہ کے لاشیں، ماؤں کے سامنے کربلا میں بچوں کو مارا گیا۔ یہ جو جملہ میں پڑھنے لگا ہوں نا، یہاں پاکستان میں نہیں پڑھا جاتا۔ ایک نوجوان، ایک بچہ مجھ سے بار بار اشارے کر کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا نہ پڑھیے گا یہ جملہ۔ مدینے میں بچوں کے سامنے ماں کو اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں سخت جملہ نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھوں گا، میں نے آگے جملہ ادا نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں میرے بہت سے مؤمنین برداشت نہیں کرتے بی بی کے مسائل۔ امام زمانہ کو دو باتوں کا بڑا صدمہ ہے، ایک اپنی دادی کے دربار میں جانے کا،
دوسرے اپنی پھپھی کے بازار میں لانے کا. اجرکم علی اللہ. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا تو روایات میں آیا ہے شام سے آنے والی بی بی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بی بی آتی ہے. وہ پھپھی سے پوچھتی ہے پھپھی اماں یہ رونے والے کون ہیں؟ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں بیٹی یہ آپ کے بابا کے چاہنے والے ہیں. تو جناب سکینہ فرماتی ہیں پھپھی اماں میرا دل کہتا ہے اگر یہ کربلا میں ہوتے میرے بھائی کو برچھی نہ لگتی میرے بابا کے گلے پہ. اجرکم علی اللہ. میں نے بہت سوچا لیکن میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں میں بی بی کے وہ مصائب نہیں پڑھ سکتا. میں نہیں پڑھوں گا میرے بھائی میرے بچے برداشت نہیں کریں گے. یہاں مجمع ایسا ہے جو برداشت نہیں کرے گا. لیکن ایک جملہ سن لیجئے جب بی بی کا آخری وقت تھا بی بی نے مولا کو بلایا اور وصیت کی یا ابا الحسن غسل لی باللیل مجھے رات میں غسل دیجئے گا. آپ جانتے ہیں نا معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتے ہیں. ان کا غسل ہمارے جیسا نہیں ہوتا. 7 چادروں میں مولا نے غسل دیا. 7 چادریں اڑھائیں 40 مقامات پہ قبر بنائی. مولا نے جناب سیدہ کو دفنایا نہیں ہے چھپایا ہے. بس بھئی میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے. بس ایک روایت پڑھنا چاہ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے. میرے بہاز میں دیکھ رہا ہوں بھائی میرے بزرگ اس وقت قابو میں نہیں ہیں کنٹرول سے باہر ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا. 3 ہستیاں جب غسل دے رہی تھیں غسل چھوڑ کے رونے لگے. پہلے امام محمد باقر جب چوتھے امام کی پشت پہ پانی ڈالا نہ جانے کیسا نشان دیکھا. پانی زمین پہ پھینکا کہا ہائے میرے بابا آج تک کمر پہ نشان. اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا. آخری جملہ 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. دوسری ہستی کون ہے؟ شام کا زندان ہے. ایک پھپھی بھتیجی کو غسل دے رہی ہے. غسل دیتے دیتے بی بی نے پوچھا سید سجاد میں سکینہ کا کرتا اتار دوں یا رہنے دوں؟ مولا نے کہا پھپھی اماں کرتا نہ اتاریے گا میری بہن کے زخم. نہ اب مجھ سے پڑھا جا رہا ہے نہ آپ سے مصائب برداشت ہو رہا ہے. اب آپ برداشت نہیں کر رہے. جانتے ہیں تیسری ہستی کون ہے؟ رات کا وقت ہے مدینہ شہر ہے. جناب فضہ جناب ام ایمن پاس کھڑی ہے. مولا علی نے آواز دی سیدہ ہاتھ کو ہٹائیے. 7 چادروں پہ سے مولا پانی ڈال رہے دیکھا ہاتھ پہلو پہ ہے. مولا نے کہا سیدہ ہاتھ ہٹائیے. آپ جانتی ہیں پورے بدن پہ پانی ڈالنا واجب ہے. سیدہ خدا را ہاتھ ہٹائیے. ہاتھ کا ہٹانا تھا. مولا نے پانی پھینکا بلند آواز سے کہا یا زہرا یا زہرا. جناب فضہ نے سوال کیا یا علی کبھی شیر بھی بلند آواز سے روتے ہیں؟
مولا نے فرمایا فضا فاطمہ نے مجھ سے چھپایا فاطمہ کی پسلیاں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. آپ تو برداشت ہی نہیں کر رہے. ایک سوال کروں آپ لوگوں سے، میں اپنے مومن بھائیوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں. میرا ایک سوال ہے، آپ سب نے مصائب سنے ہیں نا؟ آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے. ہائے جناب زینب، کبھی ماں کا پہلو، کبھی بھائی کے لاشے میں تیر، کبھی کٹتا ہوا گلا. مجھے معاف کر دیجئے کہ میں آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں. چلے میں نے ختم کیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. سنیں گے جملہ؟ کچھ بھائی کہہ رہے ہیں نہ پڑھیں، کچھ کہہ رہے ہیں پڑھ دیں. سنیں گے؟ بہت بڑے ایران کے ایک واعظ ہیں شیخ حسین انصاریہ. وہ کہتے ہیں میں نے تہران میں مجلس ختم کی. مجلس ختم ہو گئی، ایک آدمی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. ماتم شروع ہو گیا، پھر بھی اس کے رونے کی آواز آ رہی ہے. ماتم ختم ہوا، زیارت شروع ہو گئی، پھر بھی وہ رو رہا تھا. کہ جیسے تبرک کے لیے دسترخوان بچھایا، پھر بھی وہ رو رہا تھا. کہتے ہیں اب مجھ سے رہا نہیں گیا، میں آگے بڑھا، میں نے جا کے پوچھا کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا آقا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. پہنچ گئے. اس نے کہا آقا اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے نا، جب جب ہڈی کو ہلاتے ہیں درد ہوتا ہے، لیکن اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں تو ہر سانس میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں. بی بی ہر سانس میں کہتی تھی بابا آپ کی امت نے مجھے بڑا رلایا. ہاں بھائی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. میں ایک واسطہ دینا چاہتا ہوں. میں نے تو ابھی سارے مسائل پڑھے بھی نہیں ہیں. جب مولا امیر جناب سیدہ کا لاشا لائے نا، تو مولا نے دیکھا حسنین چھوٹے ہیں، باقی سب نامحرم ہیں. کچھ نے لکھا ہے 7 افراد جنازے میں تھے، کچھ نے 11 لکھے، شہید دستغیب نے 14. اس سے زیادہ کسی نے نہیں لکھے. جب مولا علی نے دیکھا نا دفنانے والا کوئی نہیں ہے، تو مولا نے جناب سیدہ کے جسد مطہر کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور رو کے آواز دی یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجئے. ایک مرتبہ قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے. جیسے ہی ہاتھ بلند ہوئے آواز دے کے فرمایا رسول خدا نے یا علی میری امانت لوٹا دیجئے. جانتے مولا نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ آرام سے لیجئے گا، یہ وہ فاطمہ نہیں جو آپ نے مجھے دی. اس فاطمہ کی پسلیاں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. میں دیکھ رہا ہوں برداشت نہیں کر رہے. پروردگارا تجھے واسطہ ایسی ہی کالی رات تھی جب مولا تابوت لے کے گھر سے نکلے. اسلام میں پہلا تابوت جناب سیدہ کا اٹھا ہے. جب تابوت گھر سے باہر نکلا نا، سب سے آگے خود مولا علی کے کاندھا دیا. جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مقداد، عمار، جناب عقیل، عبداللہ بن جعفر طیار، امام حسن حسین، مولا علی. اچانک مولا نے آواز دی بیٹا حسن مجھے جنازے کے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس ہو رہا ہے. مولا حسن نے فرمایا جی بابا زینب آ رہی ہے.
دادی نے فرمایا حسن آپ کی والدہ کا جنازہ تب تک آگے نہیں جائے گا جب تک زینب گھر نہیں چلی جائے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا رات کا وقت ہے, مدینہ شہر ہے, بی بی کے سر پہ چادر ہے, ماں کا جنازہ, باپ کا سایہ, بھائیوں کا ساتھ, مولا جنازے میں آ لینے دیجئے. مولا جب کوفے کا بازار ہوگا, ہاتھوں میں پتھر ہوں گے, نہ محرموں کا مجمع, آپ کی بیٹیاں, باغیوں کے نعرے, پروردگارہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما, دہشت گردی کا خاتمہ فرما, بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما, مقروضوں کے قرض ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. بانیان مجلس, شرکت کنندگان, پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ایک واسطہ دوں پروردگارہ جناب سیدہ کے محسن کا واسطہ, بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. پروردگارہ ہمیں جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. بھئی اپنی اپنی حاجات ذہن میں لائیے گا, میں ایک آخری واسطہ دے رہا. سوال کروں آپ سے, آپ نے کبھی آج تک دیکھا کہ کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا جائے؟ شام غریبہ میں ایک بیمار کا بستر لوٹ لیا گیا تھا. پروردگارہ عابد بیمار کا واسطہ, بہت سے لوگوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں, تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. میں 1 گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا, ایک جملہ اگر نہ پڑھو تو میرے دل کی کیفیت بدلے گی نہیں. ہاتھوں کو بلند کر کے یہ جملہ سنیے گا. مولا حسن علیہ السلام جب مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے, کچھ چاہنے والے ساتھ تھے. مولا نے کچھ لوگوں کو دیکھا. ایک مرتبہ چاہنے والوں نے کہا مولا آپ کی آنکھوں میں خون اتر آیا. مولا کیا بات ہے؟ مولا نے دیوار کا رخ کیا, کہا انہیں جانے تو پھر جاؤں گا. کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا جب انہیں دیکھتا ہوں مجھے ماں یاد آ جاتی. کہا مولا کون ہے؟ کہا یہ آگ لانے والے, میری ماں دروازے کے پیچھے کھڑی تھی. پروردگارہ سب کی حاجات قبول فرما. زندگی میں ہمیں خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.